بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت رضوان یا صلح حدیبیہ کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم کے دور کے مسلمانوں یعنی صحابہ اکرام کا سرکار دو عالم پر کتنا پختہ عقیدہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے بیعت لی تو کیسی دل جمی کے ساتھ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر آمادہ ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے کا قصاص لینے پر تیار ہو گئے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے مدینہ سے نکلے۔ 1400 جان نثار ساتھ تھے۔ کسی قسم کا کوئی اسلحہ ما سوا تلواروں کے جو نیاموں میں بند تھیں اور عرب میں سفر کا ایک عام ہتھیار تھا ساتھ تھی۔ مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر قربانی کی ابتدائی رسوم پوری کی اور قربانی کے اونٹوں کے گلے میں لوہے کی نال ڈال دیے گئے۔ احتیاط کے طور پر ایک شخص کو آگے بھیج دیا گیا جس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش مقابلے کی تیاری میں ہے، اور معلوم پڑا کہ خالد بن ولید پہلے ہی 200 سواروں کے ساتھ غنیم تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو کترا کر ایک طرف سے نکلے۔ حضرت خالد کو گھوڑوں کی گرد نظر آئی تو جا کر قریش کو خبر کر دی کہ لشکر اسلام غنیم تک آ گیا ہے۔ بنو خزاعہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن در پردہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کے رئیس کا نام بدیل بن ورقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سنا تو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی قریش کی فوجوں کا سیلاب آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش سے کہو کہ ایک مدت کے لیے ہم سے صلح کر لیں، ہم کو لڑنا مقصود نہیں، صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں تو اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے اور اللہ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر دے۔ بدیل نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش کو سنایا۔ قریش کی جانب سے عروہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ جب لڑائی کا ذکر آیا تو کہنے لگا کہ اگر لڑائی کا رخ بدلا تو تمہارے ساتھ جو بھیڑ ہے گرد کی طرح چھٹ جائے گی۔ یہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جب معلوم پڑا تو کہنے لگا کہ اس سخت کلامی کا جواب میں ضرور دیتا، لیکن ان کا ایک احسان مجھ پر ہے جس کا میں نے ابھی تک بدلہ ادا نہیں کیا۔ عروہ بے تکلفی سے بات کرتا تھا، بات کرتے ہوئے عرب کے دستور کے مطابق ہاتھ کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش تک لے جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شائبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود تھے۔ ان کو یہ گوارا نہ ہوا تو عروہ کو کہا اپنا ہاتھ ہٹا لے ورنہ یہ ہاتھ بڑھ کر واپس نہ جا سکے گا۔ عروہ نے واپس جا کر قریش کو تمام حالات بتائے اور صحابہ کی عقیدت کا حال سنایا جس نے اس کے دل پر کافی گہرا اثر ڈالا تھا، لیکن معاملہ اب بھی نہ تمام تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ کو قریش کے پاس بھیجا، لیکن قریش نے ان کی سواری کے اونٹ کو مار ڈالا اور خود وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آنے میں کامیاب ہوئے۔ قریش نے حملہ کیا لیکن ان کے تمام افراد گرفتار کر لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد کو آزاد کر دیا۔ بات چیت کے لیے حضرت عمر کا انتخاب ہوا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ مکہ میں ان کا کوئی خیر خواہ موجود نہیں۔ ان کی جگہ حضرت عثمان کو بھیجا گیا جو ابان بن سعید کی حمایت میں مکہ گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ قریش نے ان کو نظر بند کر دیا اور عام طور پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا قصاص لینا فرض ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جان نثاری کی بیعت لی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ تمام صحابہ کرام جن میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں، انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر جوش اور ولولہ انگیز انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان نثاری کی بیعت کی۔ قریش کی جانب سے سہیل بن عمرو سفیر بن کر آئے۔ قریش کی طرف سے وعدہ کر دیا گیا کہ صلح اسی شرط پر ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں۔ آخر کار کافی دیر کی گفتگو کے بعد صلح کی شرائط طے پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر حکم دیا کہ معاہدے کو قلم بند کریں۔ حضرت علی نے معاہدے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ عرب چونکہ بسم اللہ کی جگہ بسمک الہم لکھا کرتے تھے، اس لیے سہیل نے کہا کہ وہی قدیم الفاظ لکھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے۔ اس کے بعد الفاظ کچھ اس طرح سے تھے: یہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا۔ یہاں بھی سہیل نے کہا کہ آپ کو پیغمبر مان لے تو ہمارا اور آپ کا پھر جھگڑا کیا ہے؟ آپ صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گو تم تکذیب کرتے ہو لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ صرف ان کا نام لکھ دیں۔ حضرت علی سے بڑھ کر کوئی فرما بردار نہ تو ہو سکتا ہے نہ تھا، لیکن محبت میں انہوں نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھ کو بتاؤ میرا نام کہاں ہے؟ حضرت علی نے انگلی سے بتایا کہ یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط یہ تھی: مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلواریں ساتھ لائیں اور وہ بھی نیام میں اور نیام البان میں رہے۔ مکہ میں جو مسلمان مقیم ہے ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رکنا چاہے تو اس کو نہ روکا جائے۔ مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے گا تو واپس کر دیا جائے گا، مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ معاہدے میں جس کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں۔ یہ بہت خطرناک وقت تھا۔ ایک جانب تو معاہدے کی شرائط لکھی جا چکی تھی اور دوسری جانب حضرت ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور جن کو قریش نے قید کر رکھا تھا کسی طرح جان چھڑا کر بھاگ آئے۔ سہیل نے کہا کہ معاہدے کے امتحان کا پہلا وقت ہے، اس کو واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی شرائط لکھی نہیں گئی۔ سہیل نے کہا کہ نہیں یہ واپس جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا کہ پھر ہم کو صلح بھی منظور نہیں۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفار کے ساتھ جانے دیا۔ ابو جندل کو کفار نے اس حالت میں رکھا تھا کہ تشدد کی وجہ سے ان کے جسم پر جا بجا نشان بنے ہوئے تھے۔ ابو جندل نے مسلمانوں کی طرف دیکھا اور کہا برادران اسلام کیا مجھ کو پھر اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھ کو کافروں کے ہاتھ میں دے دو گے؟ مسلمان تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر تو جذبات سے مغلوب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہے۔
حضرت عمر نے کہا پھر ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، خدا میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ حضرت عمر لوٹ کر آئے اور واپس آ کر وہی باتیں حضرت ابو بکر سے کی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ پیغمبر خدا ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اپنی اس گفتگو کا حضرت عمر کو ساری زندگی اتنا دکھ رہا کہ نوافل پڑھے، روزے رکھے، غلام آزاد کیے اور خیرات کی۔ ابو جندل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور ضبط سے کام لو، اللہ تمہارے لیے اور مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ صلح اب ہو چکی، ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو جندل پا بزنجیر واپس لے جائے جا رہے تھے۔